ناظرین، جب ابن زیاد بدنہاد کو اس بات کا علم ہوا کہ حر نے ماں اپنے لشکر امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو وہ حر کی اس حرکت سے بدظن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ امام عالی مقام کے مقابلے کے لیے کسی ایسے آدمی کو منتخب کرے جو طاقتور ہو۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد اس نے تمام رؤسائے شہر کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگا، کیوں اس کے اسے ڈر تھا کہ جس طرح حضرت حر نے امام عالی مقام اور اس کی فوج نے حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، ایسا نہ ہو کہ سارا کوفہ باغی ہو کر امام حسین کی بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے شہر کے رؤسائے اور کوفہ کے عمائدین کو منتخب کر کے کہا، تم میں سے کون ہے جو حسین کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ اس صلے میں اس کو عراق کا وہ شہر اسی وقت بخش دیا جائے گا جو وہ خود پسند کرے گا۔ اگرچہ لوگ بہت ہی لالچی تھے، لیکن پھر بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نکلنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لوگ کتنے گئے گزرے ہی صحیح، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے نکلنا ان کے لیے کوئی معمولی کام نہ تھا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا، مگر کوئی جواب نہ ملا، سب خاموش رہے۔ آخر سوچتے سوچتے اس کی نظر عمرو بن سعد پر پڑی، جو فاتح ایران کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ سعد بن ابی وقاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے کسرا کا تاج چھین کر اسلام کے قدم میں لا ڈالا، عراق و عجم کے ظلمت قدوں میں توحید کی روشنی پھیلائی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور ایک جنگ میں جب حضرت سعد تیر اندازی کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر یہ الفاظ فرمائے تھے، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی خوشخبری پانے والے خوش نصیب سعد کے گھر میں وہ بدنصیب بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھوں اہل بیت کا باغ ویران ہوا، ولی کے گھر شیطان جنا، جنتی آگوش میں جہنمی پلا، اور حضرت سعد کی مقدس آستین میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسنے والے سانپ نے پرورش پائی۔ ابن زیاد نے امام حسین کے مقابلے کے لیے اسی ملعون کا انتخاب کیا۔ عمرو بن سعد 6000 سپاہیوں پر مشتمل فوج لے کر کربلا پہنچ گیا، اور اس نے دریائے فرات کے کنارے اپنے خیمے اس انداز سے نصب کیے کہ وہ امام عالی مقام اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ ادھر کوفے میں ابن زیاد فوجیں جمع کر کے برابر ابن سعد کی طرف بھیجتا رہا۔ اس طرح یزیدی فوج کی مجموعی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یزیدیوں کی فوج کی تعداد میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ عمرو بن سعد نے امام عالی مقام کو پیغام بھیجا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور ابن زیاد بدنہاد کی تحریری حکم نامہ بھی قرہ بن سعد حطلزی کے ہاتھ میں بیعت یزید کی طلبگاری کے سلسلے میں روانہ کیا۔ امام عالی مقام نے جب وہ خط پڑھا تو قاصد کے سامنے اس کے پرزے اڑا دیے اور فرمایا، میں اس کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ جب آپ کی اس جرات مندی کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور ابن سعد کے نام حکم جاری کیا کہ اہل بیت کے خیمے زبردستی نہر فرات سے اٹھا دیے جائیں، نہر ہماری ہے۔ حسین اور اس کے اہل بیت کو پانی پینے کا کوئی حق نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ بھیجا کہ کافر اگر پئیں تو منع نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ محرم کی 30 تاریخ تھی کہ آپ کو خیمے اٹھانے کا حکم ملا۔ اس وقت امام عالی مقام نے مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا، اس خیال سے کہ شاید کوئی مصالحت کی راہ نکل آئے۔ آپ کے پاس کچھ پانی بند مشکیزوں میں موجود تھا، 7ویں محرم تک وہ استعمال کرتے رہے، لیکن 7ویں کے بعد شام کو ایک قطرہ آپ بھی آپ کے پاس نہ بچا۔ آسمان آتش برسا رہا تھا، ریگزار کرب و بلا بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ امام عالی مقام نے سوچا کہ اس حالت میں کنواں کھدوایا جائے، لیکن کوشش کے باوجود کنواں کھودنے پر پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہ ہو سکا۔ آپ نے رضائے الہی کے سامنے سر نیاز خم کر دیا اور صبر و رضا کا مجسمہ بن کر ضیان حال سے کہنے لگے، آزاد تھے کب قید غم عشق سے ہم سب کو، زنجیر کا شکوہ ہے نہ زندان کی شکایت۔ حضرت امام عالی مقام نے خیمے میں جا کر دیکھا کہ خواتین کا پیاس سے برا حال ہے، بچے تڑپ رہے ہیں،
شیر خوار بچے بلک رہے ہیں تو خود باہر نکلے اور عالم بے قراری میں حضرت عباس کو حکم دیا کہ تم 30 سوار اور 20 پیدل لے کر دریا پر پہنچو، مشقیں ساتھ لے جاؤ اور جتنا پانی ممکن ہو لے آؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ حضرت عباس حکم پا کر مردانہ وار آگے بڑھے۔ کسی ملعون کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عباس کے سامنے آ سکے۔ حضرت عباس پروانہ وار آگے بڑھتے رہے۔ عمر بن سعد جو وہاں پیرے پر تھا، مزاحمت کی تو حضرت عباس علمدار نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ سوار مقابلہ کرتے رہے اور پیدل نے مشقیں بھر لیں۔ یہ فقید المثال جرت دیکھیے کہ جب تک پانی کی مشقیں خیموں تک نہ پہنچی، حضرت عباس علمدار سواروں کے ساتھ لبے دریا کھڑے رہے۔ جس وقت حضرت عباس علمدار ساتھیوں سمیت مشکیزوں میں پانی بھر لانے میں کامیاب ہو گئے اور ابن سعد کا لشکر انہیں روکنے میں ناکام رہا، تو خیام اہل بیت میں خوشی و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب نے وضو کیے، مصلی بچھائے اور سر بسجود ہو گئے۔ رات کا وقت سر پر آیا تو امام عالی مقام نے بطور اتمام حجت ابن سعد سے گفتگو کرنا چاہی۔ چنانچہ آپ نے ایک قاصد کے ذریعے ابن سعد کو بلوا بھیجا۔ وہ چند آدمی لے کر آ گیا۔ ادھر امام عالی مقام حضرت عباس اور علی اکبر کو ہمراہ لے کر ملاقات کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے ابن سعد سے فرمایا، اے ابن سعد، بہت افسوس ہے کہ تم حضرت سعد کے بیٹے اور میرے قرابت دار ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں پھنس کر ایسا کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، تمام مال و دولت یہیں رہ جائیں گے۔ لیکن وہ بدبخت بولا، میں مجبور ہوں، اگر میں نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ میرے محلات منہمد کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں کہیں چلا جاؤں تاکہ وقتیہ کے کوئی مناسب صورت نکل آئے۔ اب ابن سعد بھی دل سے نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے مصالحت ہو جائے۔ ابن سعد نے کچھ دنوں کے لیے لڑائی ملتوی کرنے کا حکم دے دیا، اس خیال سے کہ شاید افہام و تفہیم سے کوئی صورت نظر آ جائے کہ ملک رے کی سلطنت بھی میرے ہاتھ لگے اور حسین کے خون سے بھی میرے ہاتھ لال نہ ہوں۔ تاہم وہ حکومت رے کے خون اہل بیت پر فوقیت دیتا تھا، مگر امام عالی مقام کی تقریر اور قرابت داری کی وجہ سے وہ جنگ ٹالنے پر اس انداز سے راضی ہوا کہ شاید بغیر جنگ کام نکل جائے۔ اس لیے وہ آخر وقت تک لیت و لال کرتا رہا، مگر اس کے لشکر میں ایک جرنیل شیطان فطرت شمر نامی موجود تھا جو مکاری اور خباثت میں ابن زیاد سے کم نہ تھا۔ اس ظالم نے جو ملاقات کا حال سنا تو فوراً ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پاتے ہی عتاب آلودہ فرمان جاری کیا جس میں لکھا تھا، اے ابن سعد، میں نے تمہیں حسین سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، مشورہ اور مصابحت کے لیے نہیں، اور نہ ہی تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کے حمایتی بن کر وقت کو بڑھاتے اور ٹالتے رہو۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے ابن سعد کو یہ بھی لکھ دیا کہ اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو رے کی سند واپس دو اور لشکر کی سپہ سالاری شمر کے سپرد کر دو۔ جب ابن سعد کو شمر کی اس خباثت کا علم ہوا تو اس نے اسے بلایا اور کہنے لگا کہ بدبخت شمر، تو نے اطلاع کر کے اپنی شیطانیت سے سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ہے، ورنہ مجھے باہمی صلح کی پوری توقع ہو چکی تھی۔ جھگڑا ختم ہو جاتا اور ہم سب گناہ اور رسوائی سے بچ جاتے۔ خدا کی قسم، میں حسین کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، اس کے سینے میں ایک خوددار دل دھڑک رہا ہے، وہ جان دے دیں گے مگر یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر شمر سے اور تو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہنے لگا، ابن سعد، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتا کہ حسین سے لڑنا ہے یا نہیں، نہیں تو رے کی سند اور سپہ سالاری میرے حوالے کر دے۔ ابن سعد کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، آن کی آن کے لیے اس کے قلب سیاہ میں نور ایمانی کی ایک چمک پیدا ہوئی اور چاہا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر الگ ہو جائے، مگر جاہو حشمت کی تیز و تند ہوا سے وہ چراغ گل ہو کر رہ گیا۔ بولا، کیا کروں، رے کی حکومت مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی، تم پیدل کی نگرانی کرو اور باقی سب کام میں خود سر انجام دوں گا۔ جب محرم الحرام شریف کی 9ویں رات آئی تو ابن زیاد نے ابن سعد کی طرف ایک سخت حکم نامہ جاری کیا جس کی عبارت یوں تھی کہ اے ابن سعد، اگر تو نے مستعدی سے کام نہ لیا اور جنگ میں دیر کی تو تیرا گھر کھدوا کر پھینک دوں گا۔
तेरी बीवी और बच्चों को जिंदा दरगो कर दूंगा। इब्ने साद ये फरमान सुनकर खौफ ज़दा हो गया। अगरचे शाम होने को थी, लेकिन इब्ने साद ने उसी वक्त अपनी फौज को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इस रोज इत्तफाक से इमाम आली मकाम की आंख लग गई थी। चंद जानिसारों ने जब यजीदी फौज को पेशकदमी करते हुए देखा तो इमाम आली मकाम को बेदार किया। इमाम आली मकाम ने फौज की पेशकदमी की वजह दरियाफ्त करने के लिए हजरत अब्बास अलमदार को 20 सवारों की मैयत में रवाना किया। जब हालात की अचानक तब्दीली का इंकशाफ हुआ तो आपने इब्ने साद से कहा कि मुझे जंग से एहतराज नहीं, लेकिन एक बात है। इब्ने साद की दरियाफ्त करने पर आपने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो सिर्फ एक शब की मोहलत दे दो। ये शब आशूरा है जिसे हम इबादत व नवाफिल में गुजारेंगे और अपने अल्लाह से तौबा इस्तगफार करेंगे। इब्ने साद को अब तो कुछ कहने की जुर्रत न हुई। फौज की राय दरियाफ्त की तो मलून शिमर फौरन चिल्ला उठा, कहने लगा कि हम एक शब क्या एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देंगे। ये सुनकर इब्ने शेबान कुंदी और बकौल बाज उमरो बिन हज्जाज की गैरत ने जोश मारा और शिमर मलून से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? हालांकि तू इनका करीबी रिश्तेदार भी है। तेरी फसादत कल्बी इस हद तक बढ़ चुकी है कि तुम इब्ने रसूलुल्लाह को एक रात की मोहलत देना भी गवारा नहीं करते। मुझे यकीन है अगर इस वक्त मुकाबले पर रूमी और चीनी भी होते तो तुम यकीनन मोहलत देते। इतने में सारी फौज के दिलों की हालत बिल्कुल बदल गई। उन्होंने हथियार फेंक दिए और कहने लगे, हम एक कदम भी आगे न बढ़ेंगे। ये देखकर इब्ने साद घबरा गया और सोचने लगा, अगर मेरी फौज ना लड़ी तो सारा इल्जाम मुझ पर आयद किया जाएगा। इसने उसी वक्त एक रात की मोहलत दे दी। ये रात बहुत से फजाइल व बरक़ात की हामिल है। आपने इस रात की तमन्ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि इसमें रियाजत का मौका मिल जाए, वरना आपको अशकिया से एक रात की जिंदगी तलब करने की कोई जरूरत ना थी। शबे आशूरा अपनी तमाम तर अफसुर्दगियों हसरत बेजियों के साथ रोए ज़मीन पर स्याह मातमी चादर बिछाती हुई आई। हम राहियान अहले बैत के अलावा चादर ततहीर की मालिक बीबियाँ और गुलिस्तान रिसालत की मासूम कलियाँ अपनी जानों की कीमत लगाकर लिबादाए शहादत ओढ़ने के लिए तैयार हो गए। हजरत इमाम आली मकाम ने सारी रात इबादत में गुजारी। जब आसमान पर सफेदा नमूदार हुआ तो आपने फर्जंदान सैयदना अली अकबर की जानिब देखा और फरमाया, सहरे कत्ल की जाहिर हुई बेटा, लो उठो अजान दो कि शब आखिर हुई बेटा। सैयदना अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। अली अकबर की पुरसोज और दिलपजीर आवाज़ सुनकर आवाज़ मुस्तफ़ा याद आ गई। मुजाहिदीन ने जब शहजादा अली अकबर की आवाज़ को सुना तो नमाज की अदायगी के लिए हस्ब दस्तूर पानी की ज़रूरत महसूस हुई। तशनगी बुझाने के लिए तो एक कतरा आब न मिला तो वुज़ू करने के लिए पानी कहाँ था। अब एक तरफ के मुसलमान अभी नमाज फजर से फारिग हुए थे कि दूसरे मुसलमानों ने अपनी फौजें मैदान जंग में जमा करनी शुरू कर दी। दुश्मनान अहले बैत के गरूर व नखूद का जब इमाम आली मकाम ने मुलाहिजा फरमाया तो इतमाम हुज्जत के लिए सैयदान कारजार में अपने हमराइयों के साथ तशरीफ ले गए। आप एक ऊँटनी पर सवार थे। सरे अकदस पर ननाए पाक का अमामा था। हजरत जाफिर तैयार का तरकश शाने से लटकाया हुआ था और जुल्फिकार हैदरी कमर से बांधी हुई थी। मैदान कारजार में आकर आपने आदाए दीन को मुखातिब किया और एक खुतबा पढ़ा। ए बदतरीन कौम, तूने दुनिया में अफजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत से इनहराफ किया जो हमारे मुतालिक थी। तुम इस जुर्म में बगावत में अजाब अजीम में मुब्तला हुए। क्या हमारे ननाए पाक बरगजीदा पैगंबर नहीं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा हमारी वालदा माजिदा नहीं? और क्या महबूब खुदा के भाई हजरत अली हमारे वालिद मुतहरम नहीं? उस वक्त से डरो जब बरोज़े क़यामत मेरी माँ फातिमा ज़हरा, बाप अली उल मुर्तज़ा और नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा दामन पकड़ेंगे। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? उसके बाद आपने फरमाया कि ए लश्कर अशकिया, मुझे मालूम है कि तुम हिर्से दुनिया में गिरफ्तार होकर एहकाम खुदाबंदी से इनहराफ कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर मुतनब्बा करता हूँ कि अब भी अपनी गलत कारियों से बाज आ जाओ
گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ خدائے قہار و جبار ناراض ہو جائے گا اور تم پر عذاب مسلط کرے گا۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ میرے خون ناحق سے ہاتھ رنگ کر خدائے قہار کی ابدی لعنت مول نہ لو اور قوم ظالمین کے لعنتی زمرے میں شامل نہ ہو۔ مجھے خلافت و امارت کا بالکل شوق نہیں۔ میں اب بھی تمہارے سامنے دو صورتیں رکھتا ہوں، اول یہ کہ مجھے حجاز واپس جانے دو، اور دوم یہ کہ اگر میرے وہاں جانے میں تمہیں کچھ اعتراض ہو تو مجھے کسی دوسرے ملک میں چلے جانے دو۔ میں نے یہ تمام باتیں تمہارے سامنے بطور اطمینان حجت پیش کر دی ہیں تاکہ بروز قیامت خدا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ امام عالی مقام کی یہ تقریر سن کر لشکر اشکیا خاموش ہو گیا، لیکن ابن سعد شکی نے بلند آواز سے کہا کہ اے حسین، ہم تمہارے حسب و نسب، شان و شوکت، جاہ و حشمت سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم خلیفہ وقت یزید کی بیعت کر لو، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے یہ جواب سن کر آسمان کی جانب آنکھ اٹھائی اور کہا، یار الہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ان اشکیا کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب ان کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام کی اس تقریر دل پذیر سے سپاہ شام بہت متاثر ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابن سعد فوج کی کیفیت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اپنی فوج کی جانب مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے لوگوں، امام حسین کی کوئی بات نہ سنو، ان کی زبان میں جادو ہے، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ حر بن یزید ریاحی اس موقع پر بے خود ہو گیا اور ابن سعد سے کہنے لگا کہ جب امام حسین نے ہمارے سامنے دو صورتیں رکھی ہیں تو پھر ان کے خون ناحق سے ہاتھ رنگنے کی کس قدر ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ انہیں کسی دوسرے مقام پر جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت حر کی گفتگو سن کر شکی ابن سعد گرج کر کہنے لگا، اے حر، تمہیں ریاست و ملازمت کی ضرورت کیا ہے؟ شمع رسالت کا پروانہ جوش میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نواسہ رسول فرزند بطول پر ایسی لاکھوں ریاستیں اور ملازمتیں قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حر نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور دوڑ کر امام عالی مقام کے قدموں پر گر پڑے۔ حضرت حر کی یہ جانثاری دیکھ کر ان کے بھائی، بیٹے، بھانجے اور دیگر احباب، جن کی تعداد کم و بیش 30 یا 40 بیان کی جاتی ہے، سب کے سب امام پاک کے قدموں میں گرے